نکاح کرو ام مزید ساری کھت بڑ یہ کت کہ ونکس اعتراض گژھان اسلامس من ژورن نکاحن ہند اجازت یہ ہسا ظلم یہ کت سمجھو اصل پہ نکاح اسلامس من ژورن نکاحن ہند اجازت ایٹ اے ٹائم اور یہ کیا یہ گۄڈنِچ خاتون ست یا دویمہِ خاتون ست ظلم تم زن نی چنانچہ چندی گڑھ پہ اخ لڑکی مے فون کران یہ ہندو مذہب ست تعلق تھاوان البتہ ام وون دوپن بہ ہسا چھس گٔمٕژ اسلامس نش واریاہ زیادہ متاثر یہ مے سۭتۍ واقعہ سپدیومُت لیکن اخ رکاوٹ بہ کران ایمان قبول لیکن اخ رکاوٹ مے نش مے دوپس کیا سا دوپن ہے قرآن پاکس من لکھت فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع کہ نکاح کریو تُہۍ یم خواتین تُہۍ خوش لگنو اور نکاح کریو چاہے تُہۍ زٕ کریو ترٛےٚ کریو ژور کریو پرواے چھُنہٕ ایسا نزدیک ژورن تامت اجازت ایٹ اے ٹائم شیعہ کرنا بدل تشریح وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے شیعہ زندگی لوگ ہیں ان کا اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کت سمجھون تھی اخ شیعہ اس ایرانس مز تم سے زٕ کھر کیا اکس کھرس تھون بدبخت ناو ابو بکر صدیق بیس تھون ناو حضرت عمر یہ مسلمان ونکس شیعن سپورٹ کران لیکن اللہ کی شان دیکھو حضرت عمر ہے بڑے جذباتی آدمی گزرے ہیں اللہ کی قسم کائنات میں ایسی ہستی آسمان و زمین نے نہیں دیکھی حضرت عمر جس گدے کا نام عمر رکھا تھا اسی گدے نے اس کو ٹانگ سے زور سے مارا اور وہیں جہنم رسید ہو گیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دور کی بات ہے امام صاحب نے کہا تلسا یہ کرو معلوم کہ امس کم لگ لات بہت تھی وسوک سان ونان یہ امس تم کھرن لگمز لات امس ناو تھومت کیا حضرت عمر کیونکہ عمر ہے یہ بدبخت لوگ ہیں بہرحال سوئن کام یہ ونان کہ ژور نکاح ہیکو ایٹ اے ٹائم تھٲیِتھ ام لڑکی کور اعتراض دوپن یہے یوت کتھ آئی نہٕ اسلام پسند مے دوس کیازِ آئی نہٕ پسند دوپن یہ ظلم لڑکی سۭتۍ میں ظلم تو اس وقت ہے بھائی جب ہم پہلی لڑکی کے ساتھ پہلی بیوی کے حقوق کو ادا نہ کریں مثلا آپ نے آدھی آیت پڑھی ہے پوری آیت پڑھ لیتی تو اشکال کبھی پیدا نہیں ہوتا پوری آیت یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ژورن نکاحن اجازت چھو لیکن اگر تھی خوف چھو بنا سکنے انصاف کرت کیا فواحدتاً پھر ایک ہی کرنی ہے یہ گئی حیران تمہیں یہ شاید لکھت قرآن میں کہا ہاں بالکل آگے پڑھو آیت کو پوری آیت پڑھو سارا اشکال ختم ہو جائے گا اللہ کی قسم اسی وقت یہ متاثر ہوگی ام پہ وائس من ترا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول کلمہ پڑھا اس نے اس کے بعد میں نے اس کو کہا ون ماحول اتہ بڑ وچاب ٹھیک نہ بچت کی لہٰذا دروازہ لاک تھاؤن ژھپ کرت نماز پڑھن تنہائی مز اس یوتہ اجازت عبادت کرنس نماز پڑھنس تب بھی ہم نماز نہیں پڑھتے لوگ وہاں کفر کے اندر کفرستان کے اندر رہ کر تہجد پڑھتے ہیں یہ گو اخ اشکال ام اشکال تھیو تو یہ مسئلہ یاد یہ پور دنیا مز اگر تھی ہسٹری پڑھو پور دنیا مز رائج تمام مذاہبن مز کہ کثرت نکاح گۄڈٕ پٮ۪ٹھے رائج کثرت نکاح کیا یہاں تک کہ آج تک کنسیت کورمت انکار یم عربک مشرقین یم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبردست دشمن یہاں تک کہ مجنون کہا کذاب کہا اور دیوانہ کہا یہ کاہن کہا لیکن کسی نے آج تک یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم موقع کر زیادہ نکاح ازک مسلمان دشکرن مسلمان کے زندگی اور کافر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کثرت نکاح کیوں ہے بوجھو منو جی اخ نفر ہندو آریوں ان کا بڑا مسلم بزرگ ہے اس بہ تمن دیون جواب تمن ہندین یمن پن مذہب تش معلوم ایسا چہرہ لے کر میڈیا پر آتے ہیں جیسے گدے نے چاٹا ہے اس کر اعتراض کمس پر امام الانبیاء پر امام الانبیاء پر اعتراض کرتے ہیں جن کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا ایسی بدبختی کی بات ہے منو جی ہندو آریوں کا مسلم بزرگ اور پیشوا اس لیے دھرم شاسترس مز کہ سانس مذہبس مز ہسا کثرت نکاح بالکل جائز اور ام س اگر ہسا اکسی خاتون تہ زین واریاہ اولاد تب بھی وہ ساری صاحب اولاد کہلائیں گی یہ کس ونان یہ ہند ہند بوڑ بار پیشوا امس ساری مانن تو اس پر اعتراض کرو مسلمان پر کیوں اعتراض کرتے ہو اتھے پٹھن شری کرشن اس یمن ساری کھت بوڑ پیشوا ہندین اس کے پاس 27 نکاح تھے اگر نہیں ہوگا کتاب کے اندر تو ہم رجوع کریں گے تو اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتے ہو اچھا ام پتہ اعتراض کرن یہ گو یہ مسئلہ یس موجودہ بائبل کس موجودہ بائبل اس ونکس تہ موجود اگر سہ محرف تر من قلم آمت ژانہ لیکن اس کے باوجود دیکھو ات من لکھت موجودہ بائبلس مز کہ سلیمان علیہ السلام نے 7 نکاح کتیا
7 निकाह और दाऊद अलैहिस्सलाम नमनमत निकाह कत्या 99 निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम 3 निकाह और हज़रत याकूब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 4 निकाह। ये पहले से था, ये इस्लाम ने नहीं किया। वह समझो असल मसल बदल कि अगर इस्लाम ब्रोट बाकियन मज़ाहिबन मज कसरत निकाह राइज ओस वह क्या इस्लाम पे एतराज गसन, हालांकि इस्लाम पे गोस एतराज गसन क्या कसरत निकाह अत हद बंदी क्या इस्लाम आव इस्लाम तो बह कर हद बंदी। चुनाच तफसीर कबीरस मज अल्लामा फ़खरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमावन कि सहाबी अमिस नाम हज़रत गैलान, हज़रत अमिस 10 निकाह कत्या, लेकिन यम सात आयत गई नज़िल फ़न्किहू मा तौब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, हज़रत फरमाइस ए गैलान बाकियन दि सारने तलाक 4 निकाह था टोटल, इसने तलाक दे दी। ब्याख सहाबी अमिस निश अच्छा यून नाव नौफिल बिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, यमन निश 5 निकाह कस, हज़रत फरमाइस अकिस दि तलाक 4 थाउक। बराबर ऐसा हुआ युस कसरत सान निकुक रिवाज अत मज जुल्म गसन, क्या गसन अख नफर पन्ने ख्वाहिश मुताबिक 20-25 निकाह कर लेकिन वातान कंसी। इस्लाम दोप ना यूता जुल्म करो, जुल्म दिमो कर क्या इस्लाम चुमुत जुल्म मिटाने खतर। इस्लाम रहमत सरापर रहमत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। हज़रत फरमो अस दिमो जुल्म कर क्या बस 4 निकाह करो, लेकिन तिम कर व इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर तो इंसाफ हेकु न कर फवाहिदतन तेल आपको इजाजत, तेल इजाजत 3 इजाजत 4 इजाजत क्या गो। इस्लामन को रोक थामत क्या कर यम इस्लामन रोक थाम करे तादा कसरत अजदवाजस अत पे वनस एतराज गन अत क्या निकाह। वह सवाल अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 2 साहब सबन वोन कि बाकियन दिव सा तलाक कस थो 4 थो, हज़रत कस थो पाने एट ए टाइम 9, टोटल कह निकाह और एट ए टाइम कत 9 निकाह, पान क्या तुम तलाक। अत मसल समझुन वह बड़ ज़बरदस्त सवाल, लेकिन अमुक जवाब समझुन अत कत कदर करें। नंबर 1 कत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरवाज अज़वाज मुत्तहरात तिम आम खवातिन निश। कुरान पाक वोन पाने या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा, ए नबी सब ने गरवाज न तुम आम मस्तूरात हिश। गो मसल क्लियर, यम आम मस्तूरात हंदिस हुक्मस मज क्या। दोयम मसल कुरान पाक ने कोर बयान व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तमाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरवाज निश उम्मत माज। लिहाजा अगर हज़रत तशरीफ नीन दुनिया मज कंस उम्मत निकाह करनस इजाजत। वन अगर कैंचन दोहन यमो हज़रतन सत वक्त गुजर और अम पे दिन हज़रत इन तलाक, वनु यह जिंदगी गई ना ज़बरदस्त तंगी हज शिकार, इन पे गो ना जुल्म क्या हे दिखी कर। लिहाजा इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ने नबी को इजाज़त दी कि तो हेकु थो, तो परवाह आपके लिए इजाज़त आपकी खसूसियत है। गो मसल क्लियर। लिहाजा तिम हेन बेस निकाह कर क्या, हाँ यम सहाबियन गरवाज तिम हेन बेस निकाह कर, लिहाजा तलाक के बाद उनका निकाह हो गया। लेकिन हज़रत निश यह मसल यम अज़वाज मुत्तहरात हेकन बेस निकाह कर क्या, इस्लाम ना यम त्राव जुल्मस में क्या हज़रत के अख्त में रहे। पे मसल यह दोयम मसल इस बदबख्त खातून, हिंदुस्तान की बदबख्त खातून जिसने नबी पर एतराज़ किया, यह वन है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पन्न यम यीत्या निकाह ख्वाहिशातों खतर नाउज़ुबिल्लाह कम खतर। इसको कहो बदबख्त खातून को हमारी तरफ से, अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाहिशात के लिए निकाह करते, नबी सब उम्र 2 वरी कत्या बाज़ रिवायत के मुताबिक 25 साल, और निकाह करते हैं 50 साल की औरत से जो 2 मरतबा बेवा हुई थी। ख्वाहिशात पूर करने खतर लक्ष्य खातून से निकाह करन तेल हज़रत को तमिस और हज़रत खदीजान से निकाह गो योतान यह जिंद रूज हयात रूज तोता कोर हज़रत बे कहीं निकाह। अम पे कोर बाकी अज़वाज मुत्तहरात से, लेकिन मसलिहत तिमन गमित खानदार जंगन में शहीद, उनके शोहर जंगों के अंदर शहीद हो गए थे, उनको उनका दिल रखने के लिए हज़रत ने उनके साथ निकाह किया। कहा था समझ दे ये हुमन पर एतराज़ को नबी पर भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। पच मसल ये है 9 वर्ष खातून से क्या करो निकाह। अब इस बदबख्त खातून को इतना भी पता नहीं है, मीडिया पर चढ़ते हैं। कुरान पाक छोड़न हज़रत मरियम मुतलिक व अम्बतहा नबातन हसना, हज़रत मरियम कर तिस नशोनुमा जो अजीब व गरीब नशोनुमा थी। अब देखो तमाम तफासिर उठाओ, रूहुल मानी, कुर्तुबी, तफसीर कबीर, इसी तरह से आप
بیان القرآن اٹھاؤ تھانی صاحب کی، تھانی صاحب لکھمت باضابطہ ات تلکن ات دپان ات زٕ مطلب انبتہا نباتن حسناس نمبر اکھ کہ امہ ہسا گزر گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے زندگی عباداتن منٛز، أمِس آو مزید لڑِ کمرٕ بناونہٕ مریمس، حضرت مریم علیہ السلام. اور دوٚیِم معنی چھِ مفسرین یہ کران بیان انبتہا نباتن حسناس کہ أمۍ سٕنٛز نشو نما گئی عجیب طریقس منٛز. اگر یہ 10 ؤرِش ٲس یہِ ٲس باسان 20 ؤرِش، کیا باسان 10 سال کی تھی لیکن لگتی کیسی تھی 20 سال کی. اب یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ اس لڑکی کی کیا عمر ہے، دپان یہ 10 ؤرِش، یہ 10 سال کی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں سُہ چھِ باسان خاندرس لائق 20 ؤرِش 25 ؤرِش چھا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. اتھ کوٚر نہٕ آج تک کٲنٛسہِ انکار. برابر یہی معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا جو امت کی ماں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ وہ 9 سال کی تھی لیکن لگ رہی تھی 25 سال کی. اور دوسری بات ہے کہ 9 سال کی لڑکی بالغ مانی جاتی ہے، یہ سائنٹیفکلی تہ اور یہ پہ عقلی اعتبار تہ اسلام تہ یہ ونان 9 ؤرِش کوٗر چھِ بالغ، لہٰذا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. اعتراض کرنا اس پر، حالانکہ ہندوستان کے اندر بکواستان کے اندر سب سے زیادہ چائلڈ میرج ہوتی ہے. ان بدبختوں کو اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہیے. اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کچھ کات میں سمجھ. لہٰذا چائلڈ میرج ساری کو زیادہ ہندوستان میں پہلے وہاں روکو پھر نبی پر اعتراض کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کی نشو نما ایسی تھی کہ وہ 9 سال کی تھی لیکن لگ رہی تھی 25 سال کی، لہٰذا نکاح ٹھیک ہے. گو ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا. بخاری کے اندر روایت ہے حضرت فرمایا میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر فرشتے آ گئے میرے پاس، کچھ کپڑا لایا، کپڑے کے اندر ایک تصویر دکھائی اور فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس خاتون کو دیکھ لیجیے، اس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے. حضرت نے کہا چلو جب اللہ کا فیصلہ پھر ہو جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، خود نہیں کیا حضرت نے. اب اس کے اندر ایک مصلحت تھی، یہ آخری کات. نکاح کو حضرت عائشہ صدیقہ سے دپان امہ موجود کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دنیا من واتن اللہ تعالیٰ قیامتس تامت. نبی علیہ السلام کی باتیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کلام کرنا پڑھنا نماز پڑھنا سب کچھ اللہ کو دکھانا تھا، لوگوں کو ہمارے تک پہنچانا تھا. اس لیے اس کے لیے منتخب کیا حضرت عائشہ صدیقہ کو، خوش قسمت خاتون. چنانچہ ساری کھت زیادہ روایت یہ بیان کران ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم کران بیان حضرت کت پڑھ نماز پڑھن، کت پڑھ بیہن، کت پڑھ غسل کرن. یہ مقصد تھا اس کا، اس لیے اللہ نے ایسا کیا. لہٰذا ات پر کا اعتراض کی ضرورت. اگر کوئی اعتراض کرے گا اس کو پہلے اپنے مذہب کی طرف دیکھنا چاہیے، پن بڑن کو وچن، اپنے ہندوستان کی طرف پہلے دیکھے پھر مسلمانوں پر اعتراض کرے. میں اس پانی دوست ون کہ ناز یمن گھس ون کہ خطرہ آسان، ویسے وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، خطرہ وطرہ کچھ بھی نہیں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ ہم نے حضرت کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا ہماری جان بھی چلی جائے کوئی اس کی حیثیت، حضرت پر ہماری جان قربان ہو جائے سان خاطر فخر الحمدللہ. راہ الفت پہ گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. یہ ہمیں ڈراتے ہیں. ہم کہتے ہیں طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا الحمدللہ. اور مسلمان بغیرت واریہ مولوی صاحب نہ ات پہ گھس کت کریں کیا. بھائی تمہارے ذمے اللہ نے ممبر لگایا ہوا ہے، نبی کے ممبر پر بیٹھے اور نبی کا دفاع نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ممبر کھیون اور نبی کا دفاع نہیں کر سکتے، بے غیرتی کی علامت ہے. اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہے بھی کہیں مسلم موجود، کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، بس نام کا مسلمان ہے. وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں یہود. مسلمان چونکہ وضع کتھاس میں سیودی باسن یہودی. اور تمدن یہ نکاح کرنے طریق پتہ لائٹ زالنے ڈیکوریشن کرنے اور گیون وغیرہ سب یہود ہنود کا ہے، ہندوؤں کا. وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہود بھی شرماتے ہیں ایسے مسلمانوں سے. رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. اب تو رسم اذان ہے لیکن روح بلالی نہیں ہے. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اب فلسفہ سب باتیں کرتے ہیں لیکن کوئی دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. الحمدللہ انجمن صدائق کی زبردست اللہ تعالیٰ نے خصوصی امتیاز دیا ہے انجمن صدائق کو کہ ہم ہر میدان میں سب سے پہلے سامنے ہوتے ہیں، سب سے پہلے دفاع کرتے ہیں. صحابہ کی بات آئی تو صحابہ کا دفاع کریں گے ہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی تو ان کا دفاع کریں گے، جان بھی قربان کر دیں گے انشاءاللہ. اب ان مولوی صاحب کے لیے شعر ہے جو ڈرتے ہیں بات کرنے سے، ممبر ان کے حوالے لیکن نبی کا دفاع نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی. اب اگر کوئی شعلہ مقالی سے بات کرتا ہے تو وہ فتنی مولوی صاحب.
مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ لہٰذا میں نے بزرگوں دوستوں کھوجنے چھن کان ضرورت کیا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ ہر میدان میں نبی کا دفاع بھی کریں گے۔ عائشہ صدیقہ کے عصمت کی بات آئے تو انشاءاللہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، صحابہ کی بات آئے ہم میدان میں کھڑے ہیں، جس طرح ہمارے اکابر اسلاف کا طریقہ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک دین اخلاص سان یہ دفاع کرنے توفیق، اللہ پاک دین یور سون یون کرن قبول، اللہ پاک دین ون بوزد کو زیادہ عمل کرنے توفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔